دعوت دوں گا اپنے انتہائی محترم ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جناب سجاد حسین ساجد صاحب کو، ضلع فیصل آباد سجاد حسین ساجد صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام جتنے میرے محترم باب زیبکار تشریف فرما ہیں سب کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بعد السلام، سب سے پہلے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کی معذرت۔ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ضلع فیصل آباد کے، ان کی والدہ کا ختم تھا اور صدر محترم عزت مآب جناب چودھری افضال احمد دراوڑ کے حکم سے ہی میں وہاں پہ گیا ہوں، اور وہاں پہ پھر وہ ختم کا سلسلہ ہوتا ہے، تھوڑی لیٹ ہو گیا، ورنہ میں تقریباً 1:30 بجے میں نے آپ کو کال کی تھی کہ میں یہ آ گیا ہوں۔ تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ جتنے بھائی تشریف لے کے آئے ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نہ مل کے ذرا نہ جوش صاحب میں آ جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت صحابہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد، دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ طاہرین، اما بعد، قد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین قرآن المجید فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم باب زیبکار، میں نے اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمارا آج کا یہ اجلاس کرنے کا مقصد، ہم سب کا اکٹھے ہونے کا مقصد بھی غالباً اسی آیت کے زمرے میں ہی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے اس عظیم و شان پلیٹ فارم پہ، کہ ہم نے یہاں مل بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کی فلاح کس طرح کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا شکر، کروڑہا شکر، کہ جس نے ہمیں اتنے عظیم لیڈر دیے، آپ جیسے سارے بھائی، اللہ کی مدد اور آپ کے تعاون سے یہ ایک ادارہ ہے جو گزشتہ 35 سال سے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا نام ہے دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن۔ اور میں خصوصی طور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے نوجوان صدر محترم آنریبل عزت مآب جناب چودھری افضال احمد دراوڑ صاحب کا، کہ جو اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ہم اپنی قوم کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک کا ارشاد باری تعالیٰ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خلقنا الانسان آسانا، اللہ نے انسان کو اچھائی کے خلق کیا ہے، اچھائی پہ، نیکی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی پہ، نیکی پہ، بھلائی پہ خلق کیا۔ اب کوئی بھی بندہ ہے نا تو نیچرلی طور، فطرتی طور اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا بنوں، اچھا کہلایا جاؤں۔ اب ہر انسان کے اندر جب یہ جذبہ موجود ہے تو بالخصوص ہمارے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم اچھے ہوں، ہمیں نیکی کی طرف ہمیں لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ جب میں تنہا ہوں کہ میں کہوں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی ساری قوم کے ساتھ ہوں۔ جب میری قوم اچھی ہوگی تبھی میں اچھا گنا جاؤں گا۔ اب میری قوم پسماندہ ہے تو میں، ظاہری سی بات ہے، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کسی قوم کی ترقی کے لیے، کسی قوم کے ترقی یافتہ ہونے کے لیے، پراگرس کے مراحل طے کرنے کے لیے ضروری چیز جو ہے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، اس کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہو کہ میں کیا ہوں اور کیوں ہوں۔ اس کے لیے میں اپنے صدر محترم عزت مآب جناب چودھری افضال احمد دراوڑ صاحب سے آج
खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें थोड़ा टाइम ही बेशक बचे, लेकिन हमें हिस्ट्री के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ ज़रूर ब्रीफ करें। पहले भी करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हिस्ट्री से आगाह हैं, लेकिन आज फिर मैं उनको कहूँगा जब हमें पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है तो हमारे अंदर एतमाद पैदा होगा। अगली चीज़ है इत्तेहाद, इत्तफाक। हम में यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा, इत्तफाक होगा, फिर हम तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इससे अगली चीज़ है इल्म। मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो तलीम है, एजुकेशन है। हमेशा इस मुआशरे में, इस मुल्क में, अल्लाह की इस कायनात में वही कौमें तरक्की की है, कर चुकी हैं जिनकी अवाम जो है वो तलीम याफ्ता थी। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हिस्ट्री की तरफ। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैंने अपने सदर मोहतरम से सुना है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत मैं गुजारा करता हूँ आपके साथ, बाकी डिटेल में हमारे सदर मोहतरम आपको इरशाद फरमाएंगे। सबसे पहले भाइयों, हम हैं हज़रत हाम की औलाद। हज़रत नूह के जो बेटे थे ना हज़रत हाम, हम उनकी औलाद में से हैं। जब तूफ़ान नूह आया, आपको पता है कि वो सारी दुनिया एक बार ख़त्म हो गई। आगे जो नस्ल चली थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इंसानियत की नस्ल चली थी। बात ज़्यादा तुलानी नहीं करूँगा, इंशाल्लाह शॉर्टकट आपको थोड़ा थोड़ा करके ना मैं समझाता जाऊँगा। अब जब जो हज़रत नूह के 4 बेटे थे जिनमें एक तूफ़ान में चला गया, बाकी 3 बचे, उनमें से हम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जो हम ये कोझे काले हैं, इस तरह के मतलब कि हमारी जो शक्ल है ये भी एक हकीकत है। इसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूँ, दीन इस्लाम के अंदर है कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ये गालिबन क़साइसुल अंबिया में भी है, मुअज्जमुल कबीर में इमरान तिबरानी ने भी फरमाया है और इब्ने असाकिर ने भी ये चीज़ लिखी है। ये जो हम इस तरह के हैं उसकी जो रीज़न बताते हैं वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था हज़रत हाम, उसने वो कश्ती गालिबन 150 दिन रही है पानी पे, 40 दिन मक्के के गिर्द उसने तवाफ़ किया है। उन दिनों में कहीं उसने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली थी। एक रवायत ये लिखी हुई है, इस वजह से जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उसने कहा कि इसकी पवाश में तेरी औलाद जो है वो बदसूरत पैदा होगी। दूसरी बात जो लिखी हुई है उलमा किराम ने लिखी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कपड़ा थोड़ा सा साइड पे हुआ था, आप आराम फरमा रहे थे। हज़रत हम जब पास से गुजरे तो उन्होंने एक वालिद की रिस्पेक्ट के हिसाब से या उनकी नींद में खलाल ना पड़ जाए वो कपड़ा नहीं हटाया। बाकी जो 3 बच्चे 2 बच्चे थे उन्होंने वो कपड़ा सही कर दिया, वालिद को जगा भी दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उठे तो उनको पता चला कि ये हम गुजरा था, उसने मेरा कपड़ा ठीक नहीं किया। दूसरी रिवायत ये लिखी हुई है कि उसकी पवाश में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी औलाद इस तरह की होगी। ये पता चल गया हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, उनकी बेटे हाम की औलाद में से। आगे फिर ये बरे सगीर का उस वक़्त जो ज़रिया मुआश होता था इसी तरह का ही होता था, जहाँ पे सब्ज़ा नज़र आया, पानी नज़र आया, वहाँ पे डेरे डाल लिए। फिर आगे यानी कि टुकड़े से फिरने वाला हिसाब था, कभी यहाँ कभी वहाँ। चलते चलाते हमारे भी जो बाव अजदाद थे वो कुछ यहाँ पर सगीर में आ गए। ये मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले की बात है जो खुद भी मैंने पढ़ी और हमारे सदर मोहतरम इज़्ज़त माब चौधरी अफजाल अहमद रावड़ साहब भी हमको बताते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से उनके ज़माने से 3-4 हज़ार साल पहले ये जो बने सगीर का इलाका है जहाँ आज हम बैठे हैं, ये हमारे बाव अजदाद यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसको आबाद किया था। ये बिल्कुल वीराना था लेकिन इलाका सरसब्ज़ शदाब था, यहाँ पे ज़रखेज़ ज़मीन थी और पानी का भी, दरियाओं का भी सिलसिला था। तो हमारे बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने इसको आबाद किया। यहाँ पे हमारा अपना ढेर सारा निज़ाम बन गया। पीछे जितने कबीले थे हमारी बरादरी के लोग थे उनको भी वहाँ पे बुला लिया, अपना तसल्लुत कायम कर लिया, बादशाही कर ली। तकरीबन 2500 साल तक गालिबन साहब जी इस खित्ते पे हमारी हुकूमत रही है। 4000 से 1500 जो आज हम खुद को समझते हैं ना कि हम कमतर हैं, हम मगलूब हैं, वल्लाह बाखुदा ऐसी बात है बिल्कुल भी नहीं है। हम बादशाह कौम हैं। 2500 साल तक हमारी हुकूमत रही है इस खित्ते पे। फिर वो आर्यन लोग आए, उन्होंने हम पे तसल्लुत कायम कर लिया और उसकी मेन वजह भी हमारी आपस की ना इत्तफाकी थी, एक दूसरे के हम खिलाफ हो गए थे। आज फिर इतना अरसा हो गया, हमें ज़रूरत महसूस हुई है इस चीज़ की कि हमें अपनी कौम को लेके दोबारा उठाना है, हमने अपनी कौम को तरक्की की मनाज़िल तय करनी है, अपनी कौम को हमने एक तरक्की याफ्ता कौम बनाना है। और एक और बात वाज़ह करता चलूँ,
میرے گاؤں کے بہت ہی قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, میرے ماموں کی جگہ ہیں. میں اس طرح کہوں گا کہ میرے والد کی جگہ عزت مآب جناب محمد بھائی خان رحمانی صاحب, یہ چھیڑک برادری سے ہیں, مطلب کہ کمہار جن کو آپ لوگ کہتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی دراوڑ لوگ ہیں, جتنے غیر کاشتکار قوم میں ہیں نا, پیشہ ور قوم میں, یہ ہمیں میں سے ہیں, دراوڑ فیملی سے. ہم بے شک اپنی ان کی ہسٹری بھی اگر کہیں گے تو میں دائرہ اسلام کے اندر آپ کو بتا سکتا ہوں, انسائکلوپیڈیا بتا سکتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں میں سے ہیں. یہ کبھار ہو گئے, درخان ہو گئے, لوہار ہو گئے, نائی موچی, جتنے بھی آگے سے پیشے ڈیوائیڈ ہو گئے نا. اور اب ہم میں سے کچھ بندے گورے ہو گئے, چٹے ہو گئے, تو یہ تھوڑا موسمی حالات بھی ہے, اور آگے سے نسلیں بھی کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں. آج کل تو کریمیں ہی ایسی آ گئی ہیں, انجیکشن آگے لگوا کے بندہ وائٹ ہو جاتا ہے. بیسیکلی ہم حضرت حام کی اولاد ہیں, ویسے ہی. اب جو ہمیں یہ ضرورت درپیش آ رہی ہے اس دور میں, ہم دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میں ویل سیٹڈ ہوں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. بھائی صاحب حاجی صاحب کہتے ہیں, حاجی افضل صاحب ہیں, ہمارے کچا جمرہ یونٹ کے صدر ہیں, سلیمان صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی بلوانہ یونٹ کے صدر ہیں. باقی جتنے بھی آپ سارے ہیں, سارے میرے لیے محترم ہیں, قابل عزت ہے. ہر بندہ ویل سیٹڈ ہے. جس طرح اسلم بھائی اپنے بارے میں بتا رہے تھے, اسی طرح ہر بندے کی ایک اپنی عزت, ایک ویلیو ہے. لیکن یقین جانیے ہماری ویلیو اس وقت تک کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک ہماری قوم کے لوگ بٹھوں پہ سیڑھی ہیں, قید ہیں. جٹوں کے درمیان وہ اپنی ضلالت کھٹ رہے ہوتے ہیں. 2-4 لاکھ قرضہ ایک بندے نے دینا ہوتا ہے, پورے گھر کی پوری فیملی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور وہ ٹائمنگ دیکھ لو آپ کہ رات کو 10-11 بجے آتے ہیں, صبح تہجد ٹائم پہ وہ جاتے ہیں. میں اکثر نا صبح جب نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو میں اذان سے نہ پہلے کا الارم لگایا ہوتا ہے. بھائی جان اس وقت بٹھے پہ جا رہے ہوتے ہیں, اب ماشاءاللہ یہ نہیں جاتے, ان کا بیٹا جوان ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. میں باہر نکلتا ہوں تو ہمارے بندے جو سیڑھی ہیں وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو ہمارے بندے اپنا کام کرتے ہیں, کسی فیکٹری میں یا دیہڑی دیوڑی وغیرہ کرتے ہیں, وہ 8-9 بجے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی ٹائم ہے کہ رات 2-3-4 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک ہوتی ہے, اور پیسہ کوئی نہیں ہے. وہ جو پیسے دینے ہیں اسی میں قرض ہے. ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں, بٹھوں پہ بھی اسی طرح ذلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم نے ان کی فلاح کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے. کچھ قاعدے قانون گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, ان پہ اپلیمنٹ نہیں ہو رہا, ہم نے ان پہ کروانا ہے. مزدوروں کے لیے ہیں, بٹھا مزدوروں کے لیے ہیں, باقی یہ لیبر مزدور ہو گئے ان کے لیے ہیں, یہ ہاری جو ہے سیڑھی جو جٹوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں, ان پہ ہم نے اپلیمنٹ کروانا ہے. پھر جو ہمارے بچے غیر تعلیم, جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, بچے کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کے گھر کا جو اخراجات ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تاکہ ہم اس معاشرے میں ایک ترقی یافتہ با مہذب قوم بن کے ابھر سکے. تو یہ ہے آج کے ہمارے جو ٹاپک کی گفتگو, جو میں نے آپ کو بتائی ہے. جو مسائل ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, ان کا حل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سبھی نے سوچا ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ مین تقریر تو صدر محترم کی ہے, وہی بتائیں گے ساری ہسٹری. میں نے چیدہ ایک دو باتیں آپ کو بتا دی ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں پہ عمل ہو, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں. اپنا یہ جٹ ذمہ دار ہے نا, یہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ ہمارے دشمن ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم جیسے ہی ہیں. ان میں ہم میں فرق صرف اتنا ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جب آرین آئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ پھوٹ ڈال دی تھی. مجھے کہا یار تو بڑا اچھا بندہ ہے, بھائی اسلم کو کہا یار سجاد تیرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا, بندہ تو بہت اچھا ہے. اب میں اس کے خلاف ہوں مینٹلی, اور یہ میرے خلاف ہے. ہم نے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی ہے. تو جب انہوں نے حملہ کیا وہ ہیوی ہو گئے, میں مار کھا رہا ہوں, بھائی خوش بیٹھے ہیں. پھر جب یہ مار کھا رہے ہیں میں خوش بیٹھا ہوں. اب بھی ہمارا یہی حساب ہے. اب یہ جٹ ذمہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. جو ہمارے بندے پڑھے لکھے ہیں ان کو رسپیکٹ دیں, جو ہمارے معاشرے میں بلانگ کرتے ہیں, تھوڑے پروگریس والے ہیں, ان کو آگے لے کے آئیں. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو آگے لے کے آئیں, ان کے شانہ بشانہ کام کریں, ایک دوسرے کو عزت دیں. چاہے کوئی حقیر سے حقیر, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حقیر بنایا ہی نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی نظروں میں کوئی حقیر بھی ہے تو واللہ اس کو حقیر مت سمجھے, اس کو عزت دیں. ایک دوسرے کو آپس میں جب ہم عزت دیں گے, ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوگا, ہمدردی پیدا ہوگی, اور اسی کا نام اتفاق ہے. جب اتفاق پیدا ہو جائے گا پھر ہم یہ سوچیں گے آگے پھر اپنی تعلیم کے بارے میں, یا جو باقی یہ میں کام آپ کو بتائیں مزدور لیبر کے بارے میں. اور ایک اور بات, آخری بات بالکل میں کر کے اجازت چاہوں گا, وہ یہ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 50-60 بندوں کی ٹیم ہو. یہاں پہ آپ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں نا, ایک بندہ بھی اگر کوشش کرے نا, مثال کے طور پہ بھائی سلیمان صاحب ہے, یہ گھر جاتے ہیں,
ये देखते हैं अब जिस तरह ये सरकारी स्कूलों के रिजल्ट बोल गए हैं, अब बच्चे अगली क्लासों में चले गए, वहाँ पे कापियों की ज़रूरत होनी है। कुछ घर ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ये 4-5 बंदे हर बंदे के हम ख्याल बंदे को मिल जाते हैं, हर गांव हर मोहल्ले में। इस तरह के बंदे को 8-10 बंदे भी मिल जाएं, ये हज़ार रुपया, ज़्यादा नहीं, 1-1 हज़ार रुपया आजकल बंदा ऐसे ही खर्च देता है। पैकेज लगवा के मोबाइल पे हम खर्च देते हैं। 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करके जब ये करेंगे 10,000 हो जाएगा। उस 10,000 से ये कुछ ना कुछ ऐसा कर सकेंगे जिससे हमारे वो गरीब बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएंगे, या किसी मुस्तक घराने की कफालत हो सकेगी, या किसी और काम पे लग जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरी बातों पे अमल करना, गौर करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सदा आबाद व शाद रखे। दुआ है मेरा करीम रहीम अल्लाह सदका मोहम्मद आले मोहम्मद का हम सब पर अपनी खसूसी रहमतें बरकतें नाज़िल अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी कौम की फलाह इस्लाह के लिए काम करते हैं। अब ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फैसलाबाद जनाब सज्जाद हुसैन साजिद साहब। अब मैं